پہلگام میں ہونے والا دہشت گرد حملہ جس نے بھارتی سیکیورٹی کے دعووں کو دھچکا دیا ہے۔ حملے نے نہ صرف بھارت پاکستان تعلقات کو ایک نئے تناؤ کی طرف دھکیلا بلکہ سیکیورٹی ناکامیوں، انٹیلیجنس کی کمزوریوں اور پانی کے وسائل کے اسٹریٹجک استعمال پر عالمی بحث کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ بھارتی حکومت نے اس حملے کا الزام روایتی طور پر پاکستان پر عائد کیا اور سندھ طاس معاہدے یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ سیاسی فائدے کے لیے کیا گیا یا اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجک مقصد ہے؟ کیا بھارت واقعی پاکستان کا پانی روک سکتا ہے اور کتنا روک سکتا ہے؟ جبکہ پانی بند ہونے کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آئیے اس پیچیدہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے بھارت اگلے 50 سال تک بھی پاکستان کا پانی نہیں روک پائے گا۔ پہلگام جو پاکستان کی سرحد سے 200 کلومیٹر دور ایک غیر سرحدی علاقہ ہے، اس میں مسلح دہشت گردوں نے سیاحوں پر حملہ کیا اور بغیر کسی مزاحمت کے فرار ہو گئے۔ اس واقعے نے بھارتی سیکیورٹی اداروں کی سنگین خامیوں کو بے نقاب کیا۔ انٹیلیجنس کی ناکامی، مقامی پولیس کی تیاری کی کمی اور فوری رد عمل کا فقدان جیسے سوالات نے بھارتی حکومت کو شدید دباؤ میں لا کھڑا کیا۔ عوامی غم و غصے اور میڈیا کی تنقید سے بچنے کے لیے بھارتی قیادت نے فوری طور پر الزام پاکستان پر عائد کر دیا۔ بھارتی میڈیا، خاص طور پر گودی میڈیا نے پاکستان کے خلاف جنگی بیان بازی کو ہوا دی، جس سے سیاسی ماحول مزید گرم ہو گیا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس حملے نے بھارت کی اندرونی سیکیورٹی کی کمزوریوں کو اجاگر کیا ہے۔ مقامی سطح پر انٹیلیجنس نیٹ ورک کی ناکامی اور شہری علاقوں میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو روکنے میں ناکامی جیسے مسائل پر توجہ دینے کی بجائے بھارتی حکومت نے اسے ایک بیرونی سازش قرار دے کر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ موضوع ناظرین، ایکسپرٹس کی مانیں تو بھارت اور پاکستان کے درمیان مکمل جنگ کا امکان فی الحال کم ہے، کیونکہ اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل رکاوٹیں اسے روکتی ہیں۔ بھارت اپنی سرزمین پر دہشت گردی کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے، لیکن اسے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر چین نے بارہا پاکستان کی خود مختاری کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ 2019 کے بعد سے مشرقی لداخ میں چین کی فوجی موجودگی اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک جیسے اسٹریٹجک منصوبوں نے دونوں ممالک کے اتحاد کو مضبوط کیا ہے۔ کسی بھی بھارت پاکستان تنازع کو اب صرف دو طرفہ تنازع نہیں بلکہ پاکستان پلس چین محور کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چین براہ راست تنازع میں شامل نہ ہو، لیکن وہ سائبر وار، سیٹلائٹ نگرانی اور لاجسٹک سپورٹ کے ذریعے پاکستان کی مدد کر رہا ہے، جو پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں مضبوط پوزیشن دیتا ہے۔ معزز ناظرین، اس وقت بھارت کے تینوں اطراف کے سرحدی علاقوں میں حالات کشیدہ ہیں۔ مشرقی سرحد پر بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد بھارت کا اثر و رسوخ کمزور ہوا ہے۔ اب بنگلہ دیش کا بارڈر ہندوستان کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ مغرب میں پاکستان اور شمال میں چین کے ساتھ تناؤ بھارت کے لیے ایک بڑی جنگ کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت تقریباً $4 ٹریلین کے ساتھ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، جبکہ پاکستان $375 بلین کے ساتھ بھارت کے مقابلے میں 10واں حصہ ہے۔ بھارت کے پاس $405 بلین کے زر مبادلہ ذخائر اور ایک مضبوط ٹیکس سیکٹر ہے، جبکہ پاکستان کی معیشت قرضوں اور بیرونی امداد پر منحصر ہے۔ جنگ کی صورت میں بھارت کا نقصان پاکستان سے کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ بھارت کی عالمی معیشت بننے کی خواہش داؤ پر لگ جائے گی۔ جنگ کی صورت میں بھارت کی ترقی کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ پاکستان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بھارت ایک بڑی جنگ کی بجائے غیر فوجی دباؤ کے ذریعے جیسے پانی کے وسائل پر قبضہ کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی سے طے پانے والا سندھ طاس معاہدہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کے وسائل کی تقسیم کا ایک اہم معاہدہ تھا۔ اس کا مقصد 6 دریاؤں جیسے سندھ، جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج کے پانی کی منصفانہ تقسیم تھا۔ معاہدے کے تحت مشرقی دریاؤں راوی، بیاس، ستلج کا مکمل کنٹرول بھارت کو دیا گیا اور بھارت ان کا تمام پانی استعمال کر سکتا تھا، جبکہ مغربی دریا سندھ، جہلم، چناب بنیادی طور پر پاکستان کے حصے میں آئے، لیکن بھارت کو ان پر محدود حقوق بھی ملے، جیسے کہ رن آف دی ریور ڈیم بنانے اور محدود آبپاشی کے لیے پانی استعمال کرنے کی اجازت شامل ہے۔ مثال کے طور پر دریا چناب پر بگلی ہار ڈیم 3.6 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کر سکتا ہے، لیکن اسے پانی کے قدرتی بہاؤ میں بڑی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ معاہدے کی بنیادی شرط یہ تھی کہ بھارت مغربی دریاؤں کے قدرتی بہاؤ کو متاثر نہیں کرے گا اور پانی کے بہاؤ کے اعداد و شمار اور ڈیموں کے ڈیزائن کا اشتراک پاکستان کے ساتھ کرے گا۔ اس وقت نریندر مودی حکومت بھارت میں قوم پرستی کی لہر کو ہوا دینے کے لیے پاکستان کے خلاف اقدامات کو سیاسی طور پر کیش کرانا چاہتی ہے۔ معاہدے کی معطلی سے بھارتی حکومت نے اپنی سخت گیر پالیسی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیانے کے مطابق پاکستان کو پانی کی بوند بھی نہیں جانے دیں گے، جبکہ حقیقت میں یہ بیانہ لگ بھگ ناممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان کا کتنا پانی روک سکتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کو مغربی دریاؤں
दरियाओं से सालाना 135 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, जिसमें से 131.4 मिलियन एकड़ फीट कुदरती बहाव है जो ग्लेशियर के पिघलने और मानसून के पानी से आता है। ये कुदरती बहाव भारत नहीं रोक सकता। बाकी 3.6 मिलियन एकड़ फीट कंट्रोल शुदा बहाव है जो भारत अपने डैमों जैसे बगलिहार डैम में रोक सकता है। ताम भारत की मौजूदा डैम गुंजाइश महदूद है। मिसाल के तौर पर भारत फिलहाल सिर्फ 1.5 से 2 मिलियन एकड़ फीट पानी रोक सकता है, जो चंद हफ्तों या महीनों के लिए मुमकिन है। मुस्तकिल रोकथाम के लिए भारत को नए डैम बनाने की जरूरत है, जिसके लिए बरसों लग सकते हैं। जबकि चीन इंडियन बॉर्डर पर पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, जिसे यालुंग ज़ेंगबो रिवर डैम के नाम से जाना जाता है। ये डैम इतना बड़ा है जो पाकिस्तान की टोटल बिजली की जरूरत का 1.5 गुना पैदा करेगा। इस डैम की कुल बिजली की पैदावार 60,000 मेगावाट के करीब होगी। अगर हिंदुस्तान मुआहदा मुअत्तल करके पाकिस्तान का पानी रोकता है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी सालिस के तौर पर मौजूद है, और भारत का चीन के साथ तो ऐसा कोई मुआहदा भी नहीं है, भारत का पाकिस्तान के लिए पानी बंद करने से चीन को जवाब मिल जाएगा और चीन भारत का पानी बंद या सिलाबी कैफियत पैदा कर सकता है। मौजूद नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को भारत से आने वाले दरियाओं के अलावा अपने दीगर दरियाओं से भी पानी मिलता है, जो इसकी पानी की जरूरत का अहम हिस्सा पूरा करते हैं। जैसे कि दरियाए काबुल 20 से 25 मिलियन एकड़ फीट पानी फराहम करता है, जबकि दीगर मकामी दरिया जैसे सवात, कुनहार, गिलगित, हंगूल, दश्त, कुरम, गोमल, छगर और शिवक से 10 से 15 मिलियन एकड़ फीट पानी शामिल होता है। मजमूई तौर पर ये ज़राए पाकिस्तान को 30 से 40 मिलियन एकड़ फीट इजाफी पानी फराहम करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मशरकी दरियाओं जैसे रावी, ब्यास और सतलुज, जिस पर भारत को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल है, इसके 33 मिलियन एकड़ फीट पानी में से भारत 90% इस्तेमाल करता है। बाकी 7.5 मिलियन एकड़ फीट पानी बगैर इस्तेमाल के पाकिस्तान चला जाता है, क्योंकि भारत के पास मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात की बात करें तो भारत की जानिब से कंट्रोल शुदा बहाव 3.6 मिलियन एकड़ फीट को रोकने के कलील मुद्दी और तवील मुद्दी असरात हो सकते हैं। कलील मुद्दी असरात की बात करें तो पाकिस्तान को रबी और खरीफ के ज़री मौसमों में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर भारत पानी रोकता है तो पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों में फसलों की बवाई और आबपाशी मुतासर हो सकती है। तवील मुद्दी असरात की बात करें, अगर भारत नए डैम बनाता है तो वो अपनी जखीरा करने की गुंजाइश बढ़ा सकता है, जो पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दी चैलेंज बन जाएगा। तहम मानसून के मौसम में जब दरियाओं में 58,000 क्यूबिक मीटर फी सेकंड से ज्यादा पानी बहता है, भारत के इकदामात का असर महदूद हो जाएगा। अब सवाल ये कि क्या भारत पाकिस्तान का सारा पानी रोक सकता है? सादा सा जवाब है कि नहीं। पाकिस्तान को मिलने वाला 95% से ज्यादा पानी कुदरती बहाव का है, जो ग्लेशियर्स और मानसून से आता है। क्योंकि ये कुदरती बहाव है, इसे रोकना नामुमकिन है। मजीद बरा भारत को मुकम्मल आबपाशी और पानी के जखीरे के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो फिलहाल मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर मुआहदे के तहत भारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 13.4 लाख एकड़ की आबपाशी कर सकता है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 6.42 लाख एकड़ की आबपाशी हो रही है। ये भारत की महदूद सलाहियत को ज़ाहिर करता है। मौजूद नाज़रीन, अगर भारत पाकिस्तान का पानी ना भी रोक पाए तो भी पाकिस्तान को तदारुक की जरूरत है। पाकिस्तान को पानी के ज़िया को कम करने के लिए जदीद एरीगेशन टेक्नोलॉजी जैसे ड्रिप एरीगेशन अपनाने की जरूरत है। छोटे और दरमियाने डैमों की तामीर से पाकिस्तान अपने पानी के ज़खायर बढ़ा सकता है, जबकि पाकिस्तान को आलमी फोरम्स पर भारत के इकदामात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और वर्ल्ड बैंक से मुआहदे की बहाली का मुतालबा करना चाहिए।